نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو، بزرگ، دوستو اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض ایک بار پھر اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے، اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہر نئی چیز آپ کے سامنے لے کر آؤں اور وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ اچھے واقعات، نماز کے فضائل کے بارے میں، قرآن کی تلاوت کے فضائل کے بارے میں، ذکر کے بارے میں، صدقات کے بارے میں، اللہ پاک کے راستے میں خرچ کے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کے بارے میں، اور مختلف ایسے اور قسم کے ویڈیوز جو سبق آموز ہوں، جس سے آپ لوگوں کو اور ہم سب کو فائدہ ہو، تو ضرور جو ہے نا اپنے یار و دوستوں کو بھی اپنے ساتھ میں ملائیے گا اور اس چین کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ تو آج کا ایک واقعہ ایک ایسے بچے کے بارے میں ہے جو کہ مزدور تھا، اور لیکن اندر سے بہت ہی بڑا بزرگ تھا، اور جس کا واقعہ ابھی آپ جب سنیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ کتنا قیمتی بچہ تھا اور اس کے اپنے رب کے ساتھ کتنا بڑا تعلق تھا۔ تو یہ ان واقعات سے ہمارے سامنے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم بھی اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کریں اور اپنی آخرت اچھی کریں، کیونکہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، اور موت کے بعد والی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ بات جو ہے ہماری سمجھ میں لے کر آئے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو شیخ ابو عبداللہ جلا ایک بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے میرے والد سے مچھلی کی فرمائش کی۔ والد صاحب بازار تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ مچھلی خریدی، گھر تک لانے کے واسطے مزدور کی تلاش تھی کہ ایک نوعمر لڑکا جو پاس ہی کھڑا تھا کہنے لگا، چچا جان اسے اٹھانے کے واسطے مزدور چاہیے؟ کہا ہاں۔ اس لڑکے نے اپنے سر پر اٹھا لی اور ہمارے ساتھ چل دیا۔ راستہ میں اس نے اذان کی آواز سن لی، کہنے لگا، اللہ کے منادی نے بلا لیا ہے، مجھے وضو بھی کرنا ہے، نماز کے بعد لے جا سکوں گا، اگر آپ کا دل چاہے تو انتظار کر لیجئے، ورنہ اپنی مچھلی لے لیجئے۔ یہ کہہ کر مچھلی رکھ کر چلا گیا۔ میرے والد صاحب کو خیال آیا کہ یہ مزدور لڑکا تو ایسا کرے، ہمیں بطریق اولا اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ بھی مچھلی رکھ کر مسجد میں چلے گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر ہم سب آئے تو مچھلی اسی طرح رکھی ہوئی تھی۔ اس لڑکے نے اٹھا کر ہمارے گھر پہنچا دی۔ گھر جا کر والد نے یہ عجیب قصہ والدہ کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کو روک لو، وہ بھی مچھلی کھا کر جائے۔ اس سے کہا گیا، اس نے جواب دیا کہ میرا تو روزہ ہے۔ والد نے اصرار کیا کہ شام کے وقت یہیں آ کر افطار کر لے۔ لڑکے نے کہا، میں ایک دفعہ جا کر دوبارہ نہیں آتا، یہ ممکن ہے کہ میں پاس ہی مسجد میں ہوں، شام کو آپ کی دعوت کا کھا کر چلے جاؤں گا۔ تو یہ کہہ کر وہ قریب ہی مسجد میں چلا گیا۔ شام کو بعد مغرب آیا، کھانا کھایا، اور کھانے سے فراغت پر اس کو تخلیہ کی جگہ بتا دی۔ ہمارے قریب ہی ایک اپاہج عورت رہا کرتی تھیں۔ ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل اچھی تندرست آ رہی ہے۔ ہم نے اسے پوچھا کہ تو کس طرح اچھی ہو گئی؟ کہا، میں نے اس مہمان کی طفیل سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کی برکت سے مجھے اچھا کر دے، میں فوراً اچھی ہو گئی۔ اس کے بعد جب ہم اس کے تخلیہ کی جگہ اس کو دیکھنے گئے تو دیکھا دروازے بند ہیں اور اس مزدور کا کہیں پتہ ہی نہیں۔ تو یہ تھا میرے بھائی بزرگوں، دوستو، ایک بچے بزرگ کی عبادت کا حال، کہ یہ سارا جو واقعہ ہے یہ محبت کا ہے، کہ ایک بچہ بڑا چھوٹا بوڑھا یہ نہیں ہوتا، یہ محبت کی بات ہوتی ہے اور تربیت کی بات ہوتی ہے۔ ماں باپ نے تربیت ایسی کی ہوئی تھی کہ اس کے بچپن ہی سے اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ اتنا لگاؤ، اتنی محبت اور اتنا یقین تھا اسے کہ میرا رب حقیقی ہے، اس کے صفات حقیقی صفات ہیں، اور وہی میرے پالنے والا ہے، اور اسی سے مجھے محبت رکھ کے ہی بہت کچھ ملنا والا ہے۔ تو آج ہم خود سوچ لیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے اور کیسی کر رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ
اس سے ہٹ کے کر رہے ہیں تو پھر تو یہ بات قابل تشویش ہے، کیونکہ یہ ہمارا سب سے بڑا ایسٹس ہے، بہت بڑا اثاثہ ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجیے گا، اور ان کا یقین اللہ کی ذات پہ بنائیے گا، اور دن رات ان کو یہی بتائیے گا کہ تمہارا پالنے والا، تمہارا پیدا کرنے والا خالق وہ اللہ ہے، ہم ہوں یا نہ ہوں وہی تمہارا پالنے والا ہے، اور اسی سے اپنی محبت لگاؤ اور اسی ہی سے اپنے لو لگاؤ۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اگر چینل پہ کوئی نیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جیت رہیں آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔